فقیر تھے. جب آپ کی سواری چلتی نا، پالکی پر آپ سوار ہوتے، سینکڑوں علماء جوتے اتار کر حضرت کے پیچھے چل رہے تھے اور کتابیں کھول کر، وہ کاپیاں کھول کر کہ آپ کوئی فرمائیں اور ہم وہ نوٹ کریں. ایسا عالم دین، ایسا فقیر جس ٹائم شمس تبریزی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی پوری زندگی کا بات ہی علیحدہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کی زندگی کچھ اور انداز سے تھی. حضرت شمس تبریزی کا واقعہ وہ بڑا آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ آپ تشریف لائے، مختلف روایتیں رہتی ہیں کہ آپ حوض کے کنارے مطالعے میں مصروف، کتابیں کھولی ہوئی تھی، کتابیں دیکھ رہے تھے. آئے تو حضرت شمس تبریز، اور شمس تبریز بھی خود نہیں آئے. ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ کے شیخ کمال الدین نے آپ کو اشارہ کیا کہ روم میں جاؤ، ایک بندہ ہے وہاں، جاؤ اس کے دل کو عشق کے نور سے جگمگا کے آؤ، جاؤ اس کی شمع کو مزید بھڑکا کے آؤ. جاؤ وہاں. آپ خود نہیں آئے تھے، بھیجے گئے تھے. اللہ اکبر. فرمایا یہ چیز کیا کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کیا فرمایا یہ وہ چیز ہے، یہ کالا کہ تو نہیں جانی، یہ کالا ہے جس کو تو نہیں جانتا. آپ نے کتابیں اٹھا کر تالاب کے اندر پھینک دی. مولانا نے شور مچا دیا، کہا ان میں تو بڑے بڑے نقطے موجود تھے، بڑے بڑے علمی نکات موجود تھے. خدا کا بندہ، تو نے کیا کیا ہے؟ میرا سارا علم تو نے تباہ کر دیا. آپ نے اس حوض سے، پانی کے حوض سے، تالاب سے، وہاں سے وہ کتابیں خشک نکال کر آپ دیکھنے لگے. تعجب فرمایا، تعجب کیا کرتے ہو؟ یہ حال ہے کہ تو نہیں جانی، یہ حال ہے کہ تو نہیں جانتا. اگر میرے حال کو میں نہیں جانتا تو تیرے حال کو، میرے حال کو تو نہیں جانتا. اسی مولانا نے کہا کہ کال را بگزار مرتے حال شعور پیش مردے کامل پامال شعور. کسی مرد کامل کے سامنے اپنی گردن سے علم کا ذریعہ نکال کر جا کر اپنے آپ کو فنا کر دے اور کسی شیخ کامل کے قدموں میں گر جا. اگر چاہتا ہے کہ تو خدا تک پہنچے اور تجھے منزل تیرے قریب ہو جائے تو کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو. پھر سے مرد کامل پامال شو، اپنے آپ کو فنا کر دے جا اپنے قید کے اندر. اللہ اب تجھے کچھ حاصل ہوگا. اگر تو اسی پر رہا، اپنے علم پر ناز کرتا رہا، اپنے ہنر اور اپنے عمل پر ناز کرتا رہا، منزل کبھی نہیں مل سکتی. کیونکہ سنت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ یہ کام، یہ بیعت کا سلسلہ، یہ جب تک حاصل نہیں ہوگا. اور اب مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ کیسا اختیار کرو، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. جال مغلوب مشہور ہی کبھی یار غالب شوق تا غالب شوی. جو مغلوب نفس ہے، جو نفس ہمارا کا غلام ہے اور اس قید میں پھنسا ہوا ہے، قیدی ہے، اس کا یار کبھی نہ بننا. یار غالب شوق، جا کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ جو جس کو نفس پر غلبہ حاصل ہو، تاکہ تجھے بھی نفس کا غلبہ حاصل ہو. اور کہیں کہتے ہیں کہ دفت ہر نام ایل قرآن بیمارت اڑد سوئے ماتر آ کے تیمارت اڑد. ہر نااہل کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے. ہر نااہل تجھے نااہل ڈاکٹر ہو اور عطائی ڈاکٹر ہو، وہ مریض
تو ہر جاہل کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے، ہاتھ مت دے۔ فرمایا سورہ مادرہ آپ کسی ایسے شیخ کی بارگاہ کے اندر جو ماں کی طرح شفیق ہو، وہ پیر دہل علی شاہ ہو، حضور کی میرا باوجی صاحب ہو، میرے شیخ ہو، فرمایا فادر ماں جیسا شفیق شیخ ہو اس کی بارگاہ میں آ، تاکہ وہ تیری تیمارداری کرے، تیری بیماری کو دور کر دے، تیرے مرض کو دور کر دے، تجھے شفا یاب کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ مولانا فرماتے ہیں کہ جب سے پھر شمس تبریزی کی نگاہ پڑی، بس یہ واقعہ ہوا تو مولانا کی حالت پھر تبدیل ہو گئی، انقلاب آ گیا، پھر وہ کتابیں چھوٹ گئیں، سبق چھوٹ گئے جی۔ اور پھر شمس تبریزی کی محفلیں تھیں اور 10 دن آپ کچھ عرصہ کے لیے حضرت شمس تبریز شام چلے گئے تھے، اونیا چھوڑ دیا، فراق کے اندر آپ پڑھتے رہتے، 7 دن محفل سما میں آپ پر بٹ کی کیفیت تاری رہتی اور گلیوں میں پھرتے دیوانہ وار ہو کر، این چنی شیخ گردائے کوبہ عشق آمد لاؤ بانی فتح فرمایا اب سلطان عشق نے مولانا روم کے دل کے اندر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اب مولانا روم کی حالت ہی کچھ اور ہوگی، اور خود فرماتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ مولوی ہر جگہ شد مولا شمس تبریزی نشد مولوی مولانا روم فرمایا اس ٹائم تک نہیں بنا جب تک اس میں شمس تبریزی کی غلامی اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کا نام ہی آتا ہے تو بندے کا جو ہے عشق و محبت ایک دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا روم پہنچتی ہے اللہ اکبر شیخ صدر الدین کونوی جو حضرت شیخ اکبر کے خلیفہ ہیں، فائز یافتہ ہیں، ہمارے حضرت نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ شیخ صدر الدین کونوی وہ شخص ہے کہ جن کو شیخ اکبر نے تجلی ذاتی دائمی کی دولت عطا فرمائی۔ فرمایا ہم سے، شیخ اکبر خود فرماتے، فرمایا ہم سے بسا ہوتا بارہا صفت احیاء صفت عمادت ظاہر ہوئی، کئی رنگا رنگی کیفیتیں ہم پر طاری ہوئی، لیکن یہ دولت صدر الدین کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ تجلی ذاتی دائمی جیسی دولت انہیں نصیب ہوئی۔ وہ شیخ صدر الدین کونوی علیہ رحمہ، ان کے نزدیک مولانا روم کا کیا مقام ہے؟ مولانا روم کے بارے آپ فرماتے ہیں کہ اگر الوہیت کی کوئی صورت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ بے صورت ہے، اس کی کوئی صورت ہوئی تو قیامت کے دن مولانا روم کی صورت میں بظاہر ہوگا، مولانا روم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہ شیخ صدر الدین کونوی علیہ رحمہ اتنی محبت اور اخلاص اور پیار تھا مولانا کے ساتھ، ایک دوسرے کو وصیت کی کہ اگر تو پہلے مار کیا تو تو میرا، تو میں تو پہلے مار کیا تو میں تیرا جنازہ، تو میرا جنازہ پڑھائے گا، میں مار کیا تو پڑھائے گا، اور اگر تو مار گیا تو میں پڑھاؤں گا۔ یہ ان کا عہد و پیمان تھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کا اہل علم کے نزدیک کیا مقام ہے؟ میں نے حضرت صدر الدین کونوی کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ بات ہو رہی تھی مولانا اور شیخ کامل کی بیعت کی جو تعلیمات آپ نے دی،
ہمیں مثنوی کی صورت میں ہمیں ملتی ہے. مثنوی وہ کتاب ہے جس سے لاکھوں گمراہوں نے راہ پایا، جس سے لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی ہے. 28,000 یا کم و بیش کچھ اشعار ہیں اس کے مولانا کے، اور یہ بھی سب آپ نے جب کی کیفیت میں کچھ کہے. خود فرماتے تھے کہ بسا ہوتا مثنوی کا کوئی قافیہ ردیف میں سوچنے لگتا، میں خیال کرتا کہ اس کا قافیہ کیا بنے گا، اس کا ردیف کیا بنے گا، تو عاطف غیبی سے آواز آتی کہ قافیہ سوچنا جلال الدین تیرا کام نہیں ہے، قافیہ تیرے دل میں ڈالنے والے تو توجہ ہماری طرف کر، قافیہ ڈالنا ہمارا کام ہے، قافیہ تیرے دل کے اندر القاء کرنا ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. اس مثنوی کے اندر میں نے کہا مرکزی کئی موضوع ہیں، ان میں ایک عشق و محبت، شیخ کامل کے ساتھ وابستگی، ان سے محبت، اور ان شیخ کے اندر، شیخ کی ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کرنا، اس کی صورت کو صورت کبریائی سمجھنا، اس کی تعلیمات مثنوی کے اندر ملتی ہے. اور پھر بندگی، عاجزی اور انکساری کی تعلیمات اس کے اندر بھی مثنوی کے اندر کئی جگہ پر اس مضمون کو بیان کیا ہے. کئی فرماتے ہیں تاتمائی بندہ شو سلطان مباش زخم کش چوبے شو چوگان مباش. اور بات جب تک ہو سکے بندہ بن، بادشاہ مت بن، زخم کھا بلہ نہ بن، گیند بن، گیند زخم کھاتی ہے، بلہ زخم لگاتا ہے. اور بات زخم کش چوبے شو چوگان مباش. بندگی اختیار کر. انتریرا می تلاشو می خراش تادم آخر دل فل مباد. فرمائے اس راستے میں تلاش خراش میں لگا رہے، آخری سانس تک غفلت میں نہ پڑنا، غافل مت ہونا. اس راستے کے اندر تلاش و خراش میں لگا رہے، عمل کی کوشش میں لگا رہے. اللہ مولانا روم بیمار پڑتے ہیں، یہی شیخ صدر الدین کانوی عیادت کے لیے آتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو قدرت فرما دے، اللہ آپ کا سایہ پورے روم پر، پوری دنیا پر قائم و دائم رکھے. آپ نے فرمایا یہ صحت کی مبارک تمہیں مبارک ہو، یہ صحت کی دعا تمہیں مبارک ہو. ہم تو بس انتظار میں ہیں کہ کون سا وقت ہوگا، کیونکہ عبد کے معبود کے ساتھ ملنے کے درمیان صرف ایک پیراہن کا فاصلہ ہے، بس وہ پردہ ہٹنا ہے یا عبد کے معبود سے مل جانا ہے. فرمایا یہ مبارک تمہیں ہو. روح کے اندر کونیا شہر کے اندر 40 دن نظر آیا، جھٹکے محسوس ہوتے رہے، لوگ بھاگ کے آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور آپ دعا فرمائے. فرمایا کونیا شہر، کونیا کی زمین کو ایک تر لقمہ چاہیے، ایک تر لقمہ چاہیے. جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ خاموش ہو جائے گی. اشارہ اپنی طرف تھا. اور پھر آپ کا جس ٹائم وصال ہوا 5 جمادی الثانی کو، عجیب کیفیت تھی. اللہ اکبر. آپ کا جنازہ جب روانہ ہوا 6 جگہ پر آپ کا تابوت ٹوٹا ہے. جنازہ کو کندھا دینے والے اتنے لوگ تھے، 6 جگہ تابوت مولانا کا ٹوٹا. اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائی
یہودی، غیر مسلم، دوسرے مذہبوں والے بھی اپنی کتابیں آگے اٹھا کر پڑھ رہی ہیں، اور 20 ٹولیاں مرثیہ خانوں کی وہ بھی ساتھ کر رہی ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تورات پڑھ رہا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان روم کو پہنچی کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہت دنگے فساد کا خطرہ ہے، کیونکہ مسلمان ان عیسائیوں کو روک رہے ہیں کہ تمہارا کیا تعلق مولانا روم کو مسلمانوں کے رہنما تھے، تمہارا کیا تعلق، تم یہاں جلانے کے ساتھ کیوں چل رہے ہو، تمہارا کیا تعلق؟ معین الدین پروانہ جو حضرت مولانا روم کا شہزائی تھا، عاشق تھا، اللہ اکبر، آپ ان کی بات بھی کرتا جاؤں۔ ایک دن انہوں نے دعوت کی مولانا کی، ایک جلسہ منعقد کیا، مولانا آئے اور آ کر خوش ہو کر بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں، چپ۔ معین الدین پروانہ سمجھ گئے کہ آج جن کی خواہش پر مولانا نے مثنوی تحریر فرمائی، مولانا حسام الدین چلپی، وہ چونکہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی اس لیے مولانا آج خاموش ہے۔ کہا میں حسام الدین کو بلاؤں؟ اور میں ہاں بلاؤ، ہاں بلاؤ، دودھ پینے والا کوئی ہوگا تو دودھ جوش میں آئے گا۔ مولانا حسام الدین چلپی کو معین الدین پروانہ لے کر آئے، اور جو ہی مولانا کی نظر پڑی فرمایا نور من، دین من، شیخ من۔ کبھی آپ حسام الدین چلپی جو آپ کے مرید تھے اور اتنے بڑا مرید تھے کہ کی خانقاہ میں وضو بھی سردیوں کی رات میں اپنے گھر وضو کرنے جاتے تھے، وہاں وضو نہیں کرتے تھے۔ مولانا حسام الدین چلپی اتنا ادب تھا مولانا روم کا، لیکن مولانا روم ایسے ایسے القاب میں دے رہے ہیں جس سے کسی اپنے شیخ طریقت کو القاب دے جاتا۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا حسام الدین ہمارا نور ہے، ہمارے من کا چین ہے، یہ تو ہمارا شیخ ہے، یہ تو ہمارا بزرگ ہے، یہ باتیں کہنے لگی۔ معین الدین پروانہ مولانا کے قدموں میں اور مولانا حسام الدین چلپی آپ کے قدموں میں گر رہے تھے، مولانا جب کے اندر یہ کہہ رہے تھے، اور پھر معین الدین پروانہ نے حسام الدین کے کان میں کہا کہ حضرت کوئی گل ہے بھی صحیح تو اندر میں مولانا آنے پہ آ تو کلو فن ایسے فرما رہے، ایسے ایسے القاب کہہ رہے ہیں، کوئی گل تو ہے بھی صحیح، فرمایا چل میں آ گئے۔ حسام الدین چلپی نے کہا کہ اے معین پروانہ سڑل کر بات کرو، اگر کوئی بات میرے اندر نہیں ہے تو میرے شیخ نے کہی ہے تو وہ ہو گئی، اسی وقت ہو گئی ہے، کوئی خوبی نہیں بھی تھی، مولانا نے کہہ دیا ہے تو ہوگی، ابھی ہوگی۔ وہ معین الدین پروانہ آیا، اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا ہمارا کیا تعلق پوچھتے ہو؟ اگر جناب محمد مصطفیٰ کے دین کی حقیقت مولانا کے کلام سے آپ کو معلوم ہوئی ہے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت مولانا سے معلوم ہوئی ہے۔ تو یہ جس طرح محمدیوں کے پیشوا ہیں، یہ عیسائیوں اور مسلموں کے بھی پیشوا ہیں۔ اس لیے مولانا ایک مسلمہ شخصیت تھی۔ اور پھر جنازے کا جب کیا آیا، ٹائم آیا، کیونکہ وصیت کے مطابق جنازہ پڑھانا تھا، حضرت صدر الدین گولوی نے جنازے پہلے آپ جنازے کے لیے جب آگے بڑھے، اللہ اکبر، جنازے کے لیے آگے بڑھے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو پوچھا، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا کیفیت تھی؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے ماتمی لباس میں مولانا کی زیارت کرنے آئے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ روح اقدس نبی جناب محمد مصطفیٰ متجسد ہو کر خود جہاں جنازہ پڑھنے تشریف لے آئے، آپ خود تشریف لے آئے تھے۔ مولانا روم ہمارے شیخ کے محبوب ہے، ہمارے شیخ کے محبوب ہے، ہمارے بھی محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا الشيطان الرجيم بسم الله
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم.
شمس تبریزی نشد کابل میں 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 شمس تبریزی نشد پیر رومی مرشد پیر رومی مرشد روشن زمین پیر رومی مرشد روشن زمین پیر رومی مرشد روشن زمین کاروان عشق و مستی را امیر 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 پیر رومی راوی کے راستان پیر رومی راوی کے راستان پیر رومی راوی کے راستان راوی کے راستان راوی کے راستان پیر رومی راوی کے راستان پیر رومی راوی کے راستان آتے حق بخشد ترا سونو گدار 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 کجا رومی برد نشو یک دو دم الغیر خوبے کا نشو یک دو دم الغیر خوبے کا نشو یک دو دم الغیر
بن کے وہ گلہان میں آیا کہیں پر غوث اعظم بن کے وہ گیلان میں آیا ہر دم لباس نکل آیا کرامت کا پیر جواب شد ہر دم لباس نکل آیا کرامت کا پیر جواب شد ہر لہجہ اشد نابود عیال کرامت ہر لہجہ اشد نابود عیال کرامت دل برد نہا شد ہر دم لباس نکل آیا کرامت کا پیر جواب شد ہر دم لباس نکل آیا کرامت کا پیر جواب شد ہر دم لباس نکل آیا کرامت کا پیر جواب شد بانو شدہ کچ جہان بدوا بھارت بکشتی بانو شدہ کچ جہان بدوا قدرت بکشتی قدرت بکشتی قدرت بکشتی بانو شدہ کچ جہان بدوا قدرت بکشتی طاقت خلیلے بدرنا کرامت طاقت خلیلے بدرنا کرامت آتش بلادا شد طاقت خلیلے بدرنا کرامت آتش بلادا شد طاقت خلیلے بدرنا کرامت آتش بلادا آہے آتش بلادا آہے آتش بلادا شد طاقت خلیلے بدرنا کرامت آتش بلادا شد خلیلے بدرنا کرامت آتش بلادا شد خلیلے بدرنا کرامت آتش بلادا شد یوسف زادہ مصر فرشتہ کرنی سے آگل رہے آدم یوسف زادہ مصر فرشتہ کرنی سے آگل رہے آدم آہے آگل رہے آدم آہے آگل رہے آدم یوسف زادہ مصر فرشتہ کرنی سے آگل رہے آدم دھرتی لائے یعقوب جو انوار کرامت دھرتی لائے یعقوب جو انوار کرامت دھرتی لائے شد دھرتی لائے یعقوب جو انوار کرامت دھرتی لائے شد دھرتی لائے شد دھرتی لائے شد دھرتی لائے یعقوب جو انوار کرامت دھرتی لائے شد دھرتی لائے یعقوب جو انوار کرامت دھرتی لائے شد خدا خدا کرو دلے خدا خدا خود خدا کرو دلے خدا خود رند صبح کشل خدا خود خدا کرو دلے خدا خود رند کشل خود خدا خود خدا کرو خود دلے خدا خود رند صبح کشل خود خدا خود خدا کرو خود دلے خدا خود رند صبح کشل برسرے آپودا خریدار کرامت خود برسرے آپودا خریدار کرامت اشکت راوا شد برسرے آپودا خریدار کرامت اشکت راوا شد آہے اشکت راوا شد آہے اشکت راوا شد خود برسرے آپودا خریدار کرامت اشکت راوا شد خود برسرے آپودا خریدار کرامت اشکت راوا شد لعنت ہمیں بود کبھی خود عمل حق لعنت ہمیں بود کبھی خود عمل حق صورت منصور لعنت ہمیں بود کبھی خود عمل حق صورت
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ساری کلام پاک زبان رکھے اشارے نہ ثواب آپ کو
آمین اللہم ربنا آمین. برحمتك يا ارحم الراحمين.